سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت و عقیدت میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ جتنا عشق اور محبت رسول بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، بلاوا آئے گا سرکار کا مدینے سے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بھی سنی، درود پاک کے حوالے سے ہم نے شعر بھی سنا۔ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حجۃ الوداع اور واقعات محبت۔ 7 ذو الحجہ سے حج کے ارکان و مناسک کی ابتدا ہو جائے گی۔ انہی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس میں نبی پاک کے معجزات اور عشق و محبت بھری داستان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ موجود ہیں احمد رضا اتاری بھائی اور سبتر اتاری اختری بھائی، ماشاءاللہ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے موضوع پر آگے بڑھیں گے مگر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں اپنے ایک گلدستے پیکج کی طرف جس میں درود پاک کی فضیلت پر کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ پیکج کا نام ہے انوار درود السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الطبقات الوسطی میں اپنے شیخ نور الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے 60 دن کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور شیخ یہ فرما رہے تھے کہ سیدی عبداللہ عبدوسی کا جو مرتب کیا ہوا درود پاک ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اب وصال کر چکے ہیں مگر کہہ کیا رہے ہیں کہ جو شیخ عبداللہ عبدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک مرتب کیا تھا وہ مجھے بتاؤ، کیونکہ میں نے آخرت میں اس کا بڑا اجر پایا ہے۔ تو مرید سمجھ گیا کہ دراصل مجھے تعلیم دی جا رہی ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے ترغیب دلائی جا رہی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس درود کا ثواب کیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ درود پاک پڑھیں تو 10,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ درود کیا ہے آپ بھی سنیے، آپ بھی پڑھیے اور کوشش کریں کہ اپنے اوراد و وظائف میں اس کو شامل کریں۔ اللہم اجعل افضل صلواتک ابدا وانما برکاتک سرمدا۔ الہ العالمین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تیری رحمتیں، تیرے درود ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتے رہیں۔ وانما برکاتک سرمدا، اور اے الہی
تیری طرف سے نازل ہونے والی برکتیں یہ بھی مستقل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاری رہیں۔ تو بندہ جب اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے اور اس انداز میں درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو 10,000 درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیتم فاحسنوا الصلاۃ علی نبیکم، جب تم درود پڑھو تو اپنے نبی پر اچھے سے اچھے طریقے سے درود پڑھو۔ ایک تو ہے نا درود ابراہیمی، یقیناً اس کی فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں بھی اگر سیدنا کا اضافہ کیا جائے تو اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اذا صلیتم فاحسنوا الصلاۃ علی نبیکم، کہ جب تم درود پڑھو تو اپنے نبی پر اچھے سے اچھے طریقے سے درود پڑھو۔ کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد، لیکن سیدنا کا اضافہ کر دیا، سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے سردار ہیں ان پر درود نازل فرما۔ جب اس انداز میں درود پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اذا صلیتم فاحسنوا الصلاۃ علی نبیکم، کہ جب تم درود پڑھو تو اچھے سے اچھے انداز کے ساتھ درود پڑھو۔ اب سیدنا کہاں کہنا ہے اور سیدنا کہاں کہنا ہے، آج یہ سمجھ لیجئے۔ جب لفظ سید حرف علا کے بعد آئے تو سیدنا کہنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا، یہاں سیدنا نہیں کہیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف علا ہے اور علا حرف جر ہے جس کا کام ہوتا ہے اپنے اگلے اسم کو یہ زیر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور اگر ویسے کہنا ہو سیدنا رسول اللہ، سیدنا حبیب اللہ، تو اس وقت جب کہیں گے اس سے پہلے حرف علا نہ ہو اور وہیں سے بات شروع ہو رہی ہو تو سیدنا رسول اللہ، سیدنا حبیب اللہ کہیں گے۔ تو جب بھی درود پڑھیں اس انداز کے ساتھ پڑھیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر تشہد میں دوران نماز بھی جب درود ابراہیمی پڑھنے کا موقع آئے اور وہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد کہا جائے تو یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، پڑھنے والا یقیناً اس کا ثواب پائے گا۔ بزرگوں نے لکھا کہ یہ اضافہ کرنا اگر تعظیم کی نیت سے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جتنی تعظیم کی جائے کم ہے، میرے رب عز و جل نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو تعظیم کی نیت سے اگر آپ ایک لفظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں جبکہ وہ اس کا محل بھی ہو اور وہاں اس لفظ کا اضافہ کرنا درست اور جائز بھی ہو تو یقیناً اس ایک لفظ کے اضافے کا ثواب پائیں گے اور رب کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب۔ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، تو بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت بھی کرتے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتوں کو سنتے جائیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حجۃ الوداع اور واقعہ محبت، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ احمد رضا بھائی، حجۃ الوداع کا واقعہ بڑا ہی پرسوز اور بہت ساری عشق و مستی بھری واقعات اور داستانیں اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی خاص بات ہے، وہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع یہ وہ حج تھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا۔ صحیح۔ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟
اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حج کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو توجہ سے سنو، شاید میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد شاید میں تمہیں اس مقام پر دوبارہ نہ ملوں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق تو صراحتاً ملتا ہے کہ اس حج کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود الوداع بھی فرمایا تھا، تو اس وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی وہ آخری حج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہوا۔ اور اس کے بعد سفر المصفر کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ علیل ہوئے 22 سفر کے قریب، اس کے بعد پھر اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ یعنی نبی پاک کا چونکہ یہ آخری حج تھا تو اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا آنا، اچھا اس سے پچھلے سال مقام حدیبیہ میں روک دیا جانا، پھر جب اگلے سال حج کے لیے آنا اور حج کے اس موقع پر صحابہ کرام کا جوش، صحابہ کرام کا ولولہ، صحابہ کرام کی محبت وہ یقیناً دیدنی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ حضور کے افعال کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہوگا کہ مجھے توجہ سے سنو، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے فرمایا کہ مجھ سے یہ احکام سیکھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال یا آئندہ تم مجھے اس مقام پر نہ دیکھ سکو، یا آئندہ میں دوبارہ حج نہ کر پاؤں، یہ جو نبی پاک کے ارشادات، تو صحابہ کرام کے دل کی کیفیات اس وقت کیا ہوں گی کہ جب حضور فرما رہے ہوں گے الوداع، کہ نبی پاک نے ہمیں الوداع فرمایا، تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس وقت کا انداز، اور ایک روایت میں غالباً یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اليوم، وہ بھی یہی اس عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ صحابہ جو اپنی جان نبی پاک پر نثار کرنے والے ہیں، اور جب وہ نبی پاک کو جو ان کی کل کائنات ہے، وہ جو ان کی کل کائنات ہے، ان کی زبان حق کے ترجمان سے یہ الفاظ سنتے ہوں گے کہ الوداع، اور شاید تم مجھے اگلے سال اس موقف میں نہ پاؤ، تو ان کی دل کی کیفیات کیا ہوں گی۔ سورہ نصر کی جو کا شان نزول ہے، اس میں بھی یہ لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کچھ ارشاد فرمایا، تو آپ پہچان گئے اور آپ سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہم میں تشریف فرما رہیں گے، اور کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آخری حج کی وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اچھا احمد رضا بھائی، حجۃ الوداع تو یہ تھا، اچھا اس سفر جو چلا مدینہ منورہ سے، ایک تو وہ تھا کہ مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا، اس کے واقعات اپنی جگہ ہے۔ اب یہ جو سفر چلا، اس سفر میں کئی مقامات پر نبی پاک نے پڑاؤ فرمایا ہوگا، صحابہ کرام ساتھ ٹھہرے ہوں گے، وضو کا، نماز کا، سونے کا اور دیگر معاملات کا انتظام، کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وادی بطن روحہ جو ایک وادی کا نام ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قافلہ ٹھہرا، تو وہاں کیا واقعات پیش آئے یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، طبرانی شریف کے اندر اور اسی طرح دوسرے ائمہ امام بیہقی، ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے حدیث نقل کی ہے، اور حدیث بھی بسند حسن کے ساتھ موجود ہے، صحیح، اور اس کے حسن ہونے پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المطالب العالیہ میں بھی ذکر فرمایا۔ حسن حدیث ہے، راوی جناب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس حج کے لیے روانہ ہوئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، یعنی آخری حج اور آپ کا پہلا حج، آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا۔ تو کہا کہ جب ہم مقام روحہ پر پہنچے، بطن روحہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہی ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک دیا، سبحان اللہ۔ جب وہ عورت قریب آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، آ کر عرض کرنے لگی، اپنا حال سنانے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے آج تک یہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، بہت بیمار ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پکڑا، کتنا خوش نصیب بچہ ہو، جسے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور اپنے سینے مبارک اور اپنی سواری کے کجاوے کے پچھلے حصے پر بٹھایا، سبحان اللہ، اور بٹھایا اور سبحان اللہ ایسا کرم فرمایا کہ اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ وہ لعاب دہن کہ جب کسی کھاری پانی میں جاتا تو میٹھا کر دیتا، وہ لعاب دہن کہ جب کم کھانے میں ڈالتے تو بہت ساروں کو کفایت مل جاتا، وہ لعاب دہن کسی کے کٹے ہاتھ پر لگتا تو ہاتھ جوڑ دیتا، کسی کی آنکھ نکل جاتی، آنکھ میں لگا کر جوڑتے تو پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ اتنی برکتوں والا لعاب دہن جب اس بچے کو نصیب ہوا، اور پھر لعاب دہن دہن اقدس سے نکال کے اس بچے کے منہ میں ڈالا، فرمایا کہ اے دشمن خدا نکل جا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں،
یہ کہا اور کہہ کر وہ بچہ اس کی ماں کے سپرد کیا سبحان اللہ. اور کہا کہ اے عورت اب تو فکر نہ کر، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم آگے سفر کی طرف گئے، حج سفر مکمل ہوا، حج کیا، حج کے بعد جب ہم واپسی اسی مقام پر پہنچے تو وہی عورت دوبارہ آئی، یہاں ہم نے نزول کیا، یہاں ہم رکے، اور وہی عورت دوبارہ آئی۔ اب جب آئی تو ایک بھنی ہوئی بکری لے کر آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ اقدس میں پیش کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ اب تک ٹھیک ہے، ابھی تک اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ واہ واہ. پہلے وہ تھا کہ جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوا تھا جب سے اللہ پیدا اللہ. ہوا تھا، اور جب سے آپ نے نوازا ہے، آپ نے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تب سے لے کر اب تک بیمار ہی نہیں ہوا۔ کیا بات ہے. بھنی ہوئی بکری پیش کی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ مجھے اس کا ایک شانہ دو۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کا شانہ بہت پسند ہے، آپ پسند فرما کے کھاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ نے وہ شانہ پیش کیا، بکری کی دستی پیش کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، پھر فرمایا اے اسامہ دوسرا شانہ دو۔ اللہ اللہ. دوسرا شانہ دیا، وہ بھی تناول فرمایا، پھر فرمایا اے اسامہ ایک اور شانہ دو۔ ہائے ہائے ہائے. حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری کے 2 ہی شانے ہوتے ہیں، دو ہی دستے ہوتے. 2 ہی دستے ہوتے ہائے ہیں، ہائے. یا رسول اللہ تیسرا کہاں سے دو؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ اگر تم خاموش رہتے سبحان اور اللہ. جب تک میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے تو اس طرح سے کبھی شانے ختم نہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ بات. حضرت اسامہ رضی علی اللہ تو یہاں پہ تو 2 معجزات ایک ساتھ ظاہر ہو نا، ایک تو اس بچے کا صحیح ہو جانا، دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اگر تم دیتے رہتے تو وہ شانے آتے رہتے۔ اب وہ کہاں سے آتے وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں کہ میرے مانگنے پر، میرے کہنے پر کرتے جاؤ، تمہیں ملتا جائے گا، تمہیں ملتا جائے گا۔ یہاں سوال نہیں کیسے کیوں نہیں، کچھ بھی۔ صحابہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ 2 ہی ہوتے ہیں ایک بکری میں، تو اب آپ کے کہنے پر ہم آگے کیسے دیتے؟ اگرچہ حضرت اسامہ کا پہلا جو سوال تھا وہ لا علمی کی وجہ سے تھا کہ یا رسول اللہ اب میں کہاں سے دوں، مگر نبی پاک کا وہ ارشاد یہ بتا دینے والا ہے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے کہ حضور جو فرما دینا اللہ پاک وہ کر دیتا ہے۔ یہ عام زبان نہیں ہے، یہ عام دہن سے نکلنے والے جملے نہیں ہیں، یہ نبی پاک کے دہن مبارک سے نکلنے والے جملے ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں دیکھیں نا، دہن مبارک سے نکلنے والی بات ہے، حضور فرما رہے تم میری بات پر اگر عمل کرتے رہتے تو ہو جاتا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی حکومت تو جنات پر بھی چل رہی ہے، ملکوت پر بھی چل رہی ہے، جبروت پر بھی چل رہی ہے، انسانوں پر بھی چل رہی ہے۔ نبی پاک کی تو کیا شان ہے، اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہم شامل پروگرام کرتے ہیں اور ناظرین کی گفتگو سنتے ہوئے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ سنا ہے، آپ کنفرم کر دیں کہ رسول اللہ سے کعبہ محترم کے ایک کونے نے گفتگو کی تھی اور آپ نے اس کو جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے جان چیز گفتگو کرے؟ ارشاد فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ بے جان چیز گفتگو کرے یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے، ہم نہیں سن پائیں گے، نہ ہم اپنی بات اسے سنا پائیں گے، مگر اللہ کے نبی کے لیے تو یہ ممکن ہے۔ اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات ہیں اگر ہم احادیث پڑھیں۔ چلیں بہرحال کعبہ معظمہ کے ایک کونے کے حوالے سے آپ نے بات کی، چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں حجۃ الوداع کے جہاں واقعات ذکر فرما رہے ہیں، وہیں پر آپ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن غربی کے پاس پہنچ کر اس سے آگے تشریف لے جانے لگے اور اسے اپنے دست مبارک سے چھوا نہیں، برکت عطا نہیں فرمائی، تو اس رکن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں آپ کے پروردگار کے گھر کا حصہ نہیں؟ ارے آپ دیکھیں وہ کونا کعبہ، یعنی وہ اینٹ بھی جانتی کہ اللہ کے رسول ہیں، کیا میں آپ کے پروردگار کے گھر کا حصہ نہیں؟ پھر مجھے بوسہ کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رکن کے نزدیک جا کر ان سے ارشاد فرمایا صبر کر، تجھ پر سلامتی ہو، تجھے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو جب یہ پتھر جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے دست مبارک میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ یہ ایک پتھر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ تبرک بن جاتا ہے، لوگ دنیا بھر میں آنے والے اور آئندہ آنے والی نسل قیامت تک اس کو چومیں گی، اس سے برکت لیں گی۔ تو وہ پتھر یہ چاہتا تھا کہ حضور مجھے بھی چھو لیں، مجھے بھی اپنا دست مبارک لگا دیں تاکہ مجھے بھی برکت ملے اور لوگ حضور کی وجہ سے میری اہمیت کو سمجھے اور مجھے میرا بوسہ لینا یا میری طرف آنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز خاص نہیں بلکہ خاص الخاص ہو جایا کرتی ہے اور اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تبرکات ہیں ان کا بھی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے کتنے حج ادا کیے اور حجۃ الوداع کا واقعہ کون سی بار کے حج کا ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ ایک ہی حج تو حضور نے کیا ہے، یہ کون سی بار کا حج کا ہے؟ آخری عمر ہی میں ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے، کیا حدیث میں ایسا کوئی ذکر موجود ہے کہ بعد حج اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے؟ بالکل اس طرح کی ایک روایت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کی ادائیگی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقبۃ الحجون میں لے گئے اور آپ انتہائی کبیدہ خاطر یعنی پریشان حال تھے، گریہ کنا تھے، رو رہے تھے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے اس صورتحال کو دیکھ کر عرض کیا آقا جاتے ہوئے پریشان تھے، واپسی پر نہایت ہی آپ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ انہیں زندہ فرما دے، چنانچہ اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا، وہ مجھ پر ایمان لائی اور پھر ان کی روح کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، نبی پاک کے والدین پر ہماری جانیں قربان۔ اچھا، اس روایت کی میں جو الفاظ ہیں کہ حضور نے زندہ فرمایا، اس طرح کی دیگر روایت بھی موجود ہے۔ تو ایمان لائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف پانے کے لیے، ورنہ نبی پاک کے والدین موحد تھے، یعنی وہ اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ہمارے آقا امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ اس لیے ہم والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ موحد تھے اور وہ بھی جنتی ہے۔ امیر سنت نے ہمیں یہ نعرہ دیا والدین نبی جنتی جنتی۔ و حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کچھ اشعار بھی ہیں، اگر آپ کو ذہن میں آ جائیں تو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ سن لیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد شہاب ہماری نام ہے، اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عشق یا محبت استعمال کرنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق کون سی لفظ ہے؟ ہمیں عشق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا محبت کا، یا پھر یہ دونوں صحیح ہیں؟ جی احمد بھائی۔ عشق و محبت دونوں طرح کے الفاظ شاعرہ نے ذکر کیے ہیں، دونوں ہی محبت کے الفاظ ہیں، دونوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی مدعی نہیں۔ عشق و محبت کے حوالے سے جو کہ عشق امام عشق و محبت امام محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی جہاں شان بیان کی وہاں عشق کے الفاظ بھی استعمال کیے، محبت کے الفاظ بھی استعمال کیے، اور یہ ہمارے عرف میں درست الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اسی طرح اور بھی اشعار ہیں اعلیٰ کا۔ عشق پر کوئی شعر پڑھ دیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ اور اس میں عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، مزید بھی آپ کی کالز لیں گے۔ احمد رضا بھائی، حجۃ الوداع ایک اہم واقعہ ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے احکامات وہاں پر ارشاد فرمائے۔ میں چاہوں گا خطبہ حجۃ الوداع جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے کچھ اہم نکات کو بھی آپ بیان کریں، تاکہ اس میں ہم اپنی زندگی کے لیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں ان کو چن کر ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس خطبے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی چیزوں کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی تھی۔ حمد و صلات کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جملہ یہی ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس اسمعوا منی ابلغ لکم، اے لوگو مجھے توجہ سے سنو، ابین لکم، میں تمہارے لیے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر رہا ہوں۔ صحیح۔ فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا، میں نہیں جانتا کہ شاید میں آج کے بعد تم سے اس مقام پر نہ ملوں۔ پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، جن میں سے بعض چیزیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ ہوگے ہی نہیں، اگر اسے تم انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پھر فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ پاک قرآن پاک ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی تو یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو رہتی دنیا تک تا قیامت تک ہر چیز کے لیے ہدایت دیتی، سر چشمہ ہدایت ہے، چشمہ ہدایت ہے، ہر چیز کے لیے سر چشمہ ہدایت ہیں۔ اور آج تک جتنے بھی جدید مسائل مفتیان کرام کو درپیش آتے ہیں وہ انہی دو منبع و مخرج سے ان چیزوں کا یعنی استعمال ان کا حقیقت میں تو یقیناً انہی سے ہمیں نکالتے ہیں، اور جو علماء نے یا ہم جو سمجھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قواعد بیان کی ہے ان کے تحت جو مسائل بیان کی جاتے ہیں، ہم یہی کہیں گے وہ قرآن و سنت کے تحت ہے۔ اچھا، حجۃ الوداع کے مزید نکات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ دو باتیں آپ نے بیان کی کہ رسول اللہ نے عورتوں کے حوالے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں فرمایا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، والدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں کچھ شعر سن لیتے ہیں۔ جی۔ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ، تم نے بخشا ہم کوئی ماں آمنہ، کل جہاں کی مائیں گو تم پر فدا، کل جہاں کی مائیں گو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، ابن مریم واقعی رب کے رسول، پر محمد کی بڑی شان آمنہ، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ، صدقے تم پر جانو دلو آمنہ، والدین نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات ہمارے احمد رضا بھائی بیان فرما رہے تھے، مزید آگے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، ایک اور بہت پیاری تعلیم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی، فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد،
اے لوگو تمہارا ایک رب ہے، بے شک، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا ایک ہی والد ہے کہ جن سے تم سب پیدا ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ جی، السلام. کلکم لآدم، جی، تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. واہ واہ، تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ مٹی سے بنے ہو تو عاجزی رکھنی، ہائے ہائے، مٹی سے بنے ہو تو سر نیچا رکھ کے انکساری کے ساتھ رہنا سبحان ہے. اللہ، کسی کے بندے ہو تو عبد بن کے رہنا ہے. واہ، پھر آگے فرمایا، خود ہی فرمایا، الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر واہ واہ، الا بالتقوی. سن لو، کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں، نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی سے افضل ہے، نہ ہی کوئی گورا کالے پر فضیلت رکھتا ہے، نہ ہی کوئی کالا گورے سے افضل ہے، لیکن وہ افضل ہے کہ جو تقوی والا. آگے ہی قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم، تمہارے میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سبحان جو اللہ، سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو یہاں ایک خوبصورت تعلیم دی کہ کوئی کسی بھی نسب کا ہو سوائے سیادت کے، وہ تو جی، میرے آقا کا نسب ہے نا، سبحان وہ تو ویسے ہی افضل ہے، افضل والا. لیکن کسی کو عربی ہونے کی وجہ سے، کسی کو امیر ہونے کی وجہ سے، کسی کو بڑے باپ کا ہونے کی وجہ سے دین میں فضیلت نہیں. صحیح، فضیلت کا مرتبہ پانے والا وہی شخص ہوگا کہ جو تقوی کا حامل ہوگا. بے شک، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا، اسلام کی کیسی خوبصورت تعلیم ہے. امام ایک ہے، اسی کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہونا ہے، امیر نے بھی آ کر، غریب نے بھی آ کر، صحیح، بڑے نے بھی آ کر، چھوٹے نے بھی آ کر، بزرگ نے بھی آ کر اور جوان نے بھی آ کر. یہ خوبصورت تعلیم ہے نا، سب برابر ہیں. اسلام سبھی کو برابری دیتا ہے. فضیلت اس کو دیتا ہے کہ جو رب کے ہاں تقوی والا. اب وہ علم والا ہے، وہ نماز میں آگے ہے، وہ امام بنا ہوا ہے، اور تقوی علم ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. بغیر علم کے بندہ متقی نہیں بن سکتا. بڑی خوبصورت تعلیمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی نبی پاک کے جو الفاظ ہیں کہ کسی کو بڑائی حاصل نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں اگر ہم خرابی کی بنیادوں کو دیکھیں تو مدینہ چینل کے ناظرین ان میں ایک بہت بڑی جو اساس اور بنیاد نظر آئے گی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. اس بات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، پرہیزگاری کے، اللہ پاک کی طرف سے عنایت سے، اللہ پاک کی عبادت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. تو لہٰذا اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری ہمیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کریم کے قریب ہو جائیں. اور جو اللہ کے قریب ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اللہ پاک سے دور ہوگا وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. اصل حقیقت تقوی و پرہیزگاری کی ہے. کچھ کال لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا. میرا نام ہے شفتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. محسن بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. صفدر بھائی، مجھے یہ والا کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں. کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کے صدقے کو، کیا ماشاءاللہ مدنی منی ہیں، نابالغہ ہیں، اور بچوں کی دعائیں یقیناً مقبول ہیں، ان کی نیکیاں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھے جاتے. ہم سب کو حاضری مدینہ عطا فرمائے، آمین. ایک اور کال. میری ناخوانوں سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نہ سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. اگلی کال. حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئندہ جو حج ہوا تھا وہ کس صحابہ کرام نے جو خطبہ دیا تھا، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. یعنی جو نبی پاک کے بعد جو حج ہوا تو یقین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہمارے پہلے خلیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہی بنے اسلام کے، تو لہذا انہی نے دیا ہوگا. اور حجۃ الحج میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ یقیناً خلیفۃ المسلمین ہی دیا کرتے تھے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے تو انہوں نے دیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا، پھر اس کے بعد مولا علی نے، پھر اس کے ساتھ آگے سلسلہ چلتا رہا. اور کال ہے تو دے دیجیے گا. برائے مہربانی نعت خواں اسلام بھائی سے یہ گزارش کر دیں کہ یہ والا کلام سنا دیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال. ماشاء اللہ. حجۃ الوداع کا ماشاء اللہ موضوع ہے.
پیارے پیارے واقعات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی جو الحمدللہ آپ کے سلسلے میں باتیں بتائی جاتی ہے، مزید علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پی سی آر والوں کو شاد آباد رکھے۔ یہ کلام سنا دے۔ لمی جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جزاک اللہ، جنہوں نے کالز کی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ احمد رضا بھائی، حجۃ الوداع میں راہ اس سفر میں حج میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو بلایا ہو، وہ آ گئے ہوں، پتھروں کو کوئی بات کی ہو، انہوں نے قبول کر لی ہو، کسی صحابی کو بھیجا ہو، اس کو کچھ بیان فرماتے ہیں؟ جی بالکل، وہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کا آگے جز ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرما لیا تو حضرت اسامہ کو فرمایا کہ اسامہ دیکھو کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کے پیچھے میں رفع حاجت کر سکوں۔ جی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور عرض کیا رسول اللہ کچھ درخت تو ہیں لیکن فاصلے سے ہیں، دور دور ہیں، دور دور ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ جا کر انہیں حکم دو کہ اللہ کے رسول تمہیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور پتھروں سے بھی یہی حکم کہنا۔ حضرت اسامہ گئے اور جا کر ان درختوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اکٹھے ہو کر مل جاؤ، اللہ اللہ، اور پتھروں سے بھی یہی حکم دیا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے دیکھا کہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑے اور اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ پتھر ایک دوسرے پر اچھل اچھل کر جڑ رہے تھے اور ایک دیوار بنا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رفع حاجت فرمائی، جب واپسی آئے پھر حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ جا کر ان درختوں اور پتھروں سے کہہ دو کہ اپنی جگہ واپس چلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت اسامہ نے پھر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم انہیں سنایا تو وہ بے جان، وہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، جب سے اگے وہیں تھے اور جب سے پڑے وہیں تھے، لیکن نبی پاک کا حکم پاتے ہی اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ گئے، زمین سے اچھل اچھل کر جڑ گئے۔ پھر حکم دیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں واپس اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، تو وہ درخت وہ پتھر واپس اپنی جگہوں پر۔ ہائے کیا بات ہے، کیسی شان ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، یہی تو سوتے ہو کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہو کو ہنسانے آئے ہیں، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جب درختوں کو جو بے جان چیزیں انہیں پکاریں تو ان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول، درخت کیسے چلے گا حضور جان۔ کیا بات ہے، بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، درخت کیسے چلے گا یہ تو حضور جانتے ہیں۔ درخت کیسے چلے گا حضور جانتے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا یہ بے جان چیزیں نبی پاک کی بات کو قبول کر رہی ہے، اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات ہم سنیں ضرور، قال اللہ وقال رسول سنیں ضرور، مگر عمل میں ہمیں سستی نظر آتی ہے، کاہلی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر سختی آ گئی ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سختی کو دور کر کے نبی پاک کے احکامات پر عمل کیجئے، اور سچے عاشق رسول ہونے کی علامت بنیے، تاکہ دنیا میں لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر سکیں کہ عاشقان رسول فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ عاشقان رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی سوچ اور یہی فکر فراہم کر رہا ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم اپنے اندر یہ کیفیات بڑھا سکتے ہیں، تو آئیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی کو اپنے اندر مزید بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں چاہوں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے کچھ فرمانا، اور پھر اس کے بعد ان کا جواب عرض کرنا، وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ اور آخر میں چونکہ ہم پروگرام اپنا اشعار پر ختم کرتے، جو کہ بچوں نے حاضری مدینہ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، تو اس پہ 2-3 اشعار پڑھ کر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور کچھ نصیحتیں فرمائی. صحیح. فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانیاں کرنی ہے، تنگیاں نہیں کرنی، اور خوشخبریاں بانٹنی ہے. لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانی. پھر مزید نصیحتیں فرمائیں کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں جا کر توحید کی دعوت دینا، بتانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے نبی پر کلمہ پڑھنے کا کہنا، اور ساتھ ہی اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ دن اور رات میں اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے اغنیا سے لے کر تمہارے ہی فقراء کو دی جائے. سبحان اللہ. یہ سب تعلیم فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ. اللہ اللہ. جب یہ حضرت معاذ نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. واہ. وہ ذات کہ جنہیں دیکھ کر صحابہ اپنے دل کو تسکین دیا کرتے تھے. کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، دینی ہوتی دنیاوی ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے. پریشانی ہوتی، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر تسکین پا جاتے. جب سنا کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً علم غیب تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگلا جو حج ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وقت بھی بتا دیا گیا. تو اب جب نبی پاک نے فرمایا، حضرت معاذ رونے لگے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ صرف حضرت معاذ بلکہ شجر پتھر جیسا آپ نے فرمایا استن حنانہ کا واقعہ ملتا ہے. اور یہی واقعہ ملتا ہے کہ ایک اور صحابی حضرت یعلا بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک کے ساتھ سفر میں تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے. ایک درخت آیا اپنی جڑوں سے اکھڑ کر آیا، کریم آقا کے قریب جب آیا تو اس نے آ کر اپنی ٹہنیوں کو نیچے کر کے جھک گیا. سبحان اللہ. پھر اٹھا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. نبی پاک جب بیدار ہوئے تو حضرت یعلا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک معاملہ دیکھا ہے. آپ آرام فرما رہے تھے، وہ جو فلاں درخت ہے آپ کی بارگاہ میں آیا، اپنی ٹہنیوں کو جھکایا، آپ کو ٹہنیوں میں چھپا لیا اور پھر سیدھا ہو کر واپس چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اے یعلا یہ جو درخت تھا اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اپنے رب کے نبی کے حضور آ کر سلامی. اللہ نے اسے اجازت دی، یہ آ کر میرے حضور سلامی کے لیے جھکا. پھر استن حنانہ کا واقعہ جو مسجد نبوی کے اندر ایک تنا تھا درخت کا، سوکھا ہوا تنا تھا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب بعد میں ممبر بنایا گیا تو آپ جب پہلی مرتبہ ممبر پر قیام فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو صحابہ کہتے ہیں مسجد سے رونے کی آوازیں. اللہ اللہ اللہ. ہم دیکھتے تھے بڑی سسکیوں کی آوازیں تھیں، ہچکیوں کے ساتھ رویا جا رہا تھا، لیکن کوئی شخص روتا نظر نہیں آتا تھا. ہم پریشان ہوئے آواز کہاں سے آتی ہے، اور آواز بھی دل دہلا دینے والی. واہ واہ. تو اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کی جانب بڑھے، جا کر اس پر اپنا دست اقدس رکھا. وہ جو رونے کی آواز آتی تھی اچانک بند ہو گئی. واہ واہ. تو فرمایا کہ اگر میں اس پر اپنا ہاتھ نہ رکھتا تو یہ قیامت تک اسی میرے فراق میں روتا، محبت میں روتا رہتا، مجھ سے جدائی کے غم میں روتا رہتا. وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا نا، استن حنانہ در ہجر رسول زارمی نالد جو ارباب عقول. واہ واہ. استن حنانہ وہ جو ایک بے جان سا تنا تھا، وہ بھی حضور کی ہجر میں، حضور کے فراق میں، حضور کی جدائی میں ایسے روتا تھا جیسے ایک عقل مند انسان. واہ واہ. وہ بے جان بھی جس کے پتے بھی نہیں تھے، خشک ہو گیا تھا، صرف ایک تنا تھا، ایک تنا تھا، وہ بھی ایسے رو رہا تھا کہ جیسے ایک عقل مند روتا ہے. محبت ہی اتنی تھی ہر چیز، اللہ اللہ، پہچان ہی اتنی تھی ہر چیز کو اللہ کے نبی کی. تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دل میں ڈالی. کیا بات ہے. اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات ہو تو پھر ان کی محبت کی تو کیا بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں نبی پاک نے فرمایا، پھر آپ نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے باہر تک آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے، اور پھر جب یمن آپ چلے گئے اور چند سالوں بعد جب آپ یمن سے واپس مدینہ آئے تو ان کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار میں تشریف فرما ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر فائز ہو چکے ہیں. تو رسول اللہ کی جو غیبی خبر تھی وہ پوری ہوئی کہ شاید تم اب دوبارہ مجھے نہ مل سکو اور میری زیارت نہ کر سکو. اللہ کریم حجۃ الوداع کے اس پیارے واقعے کی برکت سے ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. عاشقان رسول ہم یہ غور کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا حج، صحابہ کرام کا انداز اور نبی پاک کو باغور دیکھنا، ہم تک روایت بیان کرنا اور عشق و محبت کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے درس ہیں. ہمیں نبی پاک کی زندگی پر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر، اپنی سنتوں کو نبی پاک کی اپنا کر اپنے آپ کو نبی پاک کی سنتوں کا آئینہ دار بنانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. بلا لو پھر مجھے شاہ
بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے